خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم. اے ایمان والو، جب آذان ہو جائے نماز کی جمعہ والے دن تو دوڑ کے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف اور چھوڑ دو کاروبار. یہ نماز جمعہ پڑھنا کاروبار کو بند کر کے بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم اس کا فائدہ چاہو. یہ سورہ جمعہ چل رہی تھی اور اس سورت کا نام سورہ جمعہ بھی اسی نسبت سے ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کا خاص طور پر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. 5 نمازیں فرض ہیں روزانہ کی بنیاد پر اور ہفتہ وار صرف ایک نماز فرض ہے جمعہ کی، اور وہ بھی ظہر کے وقت میں ہے، ظہر کے بدلے میں، کہ اس دن ظہر کی نماز نہیں بلکہ جمعہ کی نماز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے براہ راست خود یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ براہ راست خطاب کرتے ہیں. ایک خطاب اللہ اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ کرتے ہیں رسول کے توسط سے، اور ایک خطاب اللہ کرتے ہیں براہ راست کو. دونوں میں فرق ہوتا ہے. جب اللہ اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہیں رسول کے واسطے سے، درمیان میں لفظ قل لاتے ہیں. قل یا ایھا الذین ہادوا، اوپر گزرا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے یہود کے لوگوں، قل هو اللہ احد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو لوگوں سے اللہ ایک ہے. تو اللہ خطاب کر رہا ہے لیکن براہ راست نہیں، بلکہ رسول سے خطاب ہے. رسول سے کہا آگے تم کرو. اور ایک خطاب ہوا جو اللہ تعالیٰ براہ راست خود اپنے بندوں سے کرتا ہے، خود براہ راست، جیسے یا ایھا الناس، اے انسان، اعبدوا ربکم، اپنے رب کو وحدہ لا شریک مانو، اس کی بندگی کرو. یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، براہ راست خطاب کیا ہے. اسی طرح یہاں براہ راست خطاب ہے ہم مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب آذان ہو جائے نماز کی، من یوم الجمعہ تخصیص ہو گئی جمعہ والے دن کی. معنی یہ ہے کہ آذان تو 5 نمازوں کی ہوتی ہے، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی. لیکن جہاں جو حکم خاص ہے وہ جمعے والے دن کا ہے کہ جب آذان ہو جائے نماز کی. کون سی نماز؟ فمن یوم الجمعہ، جمعے والے دن. حکم کیا ہے؟ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. بس یہ حکم ہے کہ اے تمام ایمان والو، جب تمہارے کانوں میں آذان جمعہ آئے تو اپنے کاروبار کو، اپنے مشاغل کو، اپنے معاملات کو چھوڑ کر اللہ کی اس ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آؤ. یہ اللہ کا حکم ہے جمعے والے دن. آگے پیچھے پورا ہفتہ آذان ہوتی ہے وقت کی اطلاع دینے کے لیے کہ مسلمانوں نماز کا وقت ہو گیا ہے. پھر
ترغیب ہے جماعت سے آ کر نماز پڑھنے کی فضیلت بتائی. ایک نماز اکیلے پڑھنے کے بجائے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے عام محلے کی مساجد میں 25 گنا 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. ترغیب بتائی. جامع مسجد میں ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے 500 نماز کا ثواب ملتا ہے. ترغیب بتائی. مسجد نبی میں 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے. مسجد اقصی میں ایک رات کا ہوتا ہے 50,000، ایک میں 25,000. اسی طرح مسجد حرام میں 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. ترغیب بھی ہے. اگر کوئی آدمی مسجد میں نہ آئے، دکان میں نماز پڑھ لے، اس کی نماز پہ فرض ہو جائیں گے. جماعت کے ساتھ پڑھے اپنے نماز ہو جائے گی. اکیلے نماز پڑھ لے ہو جائے گی نماز ہو جائے گی. یہ الگ بات ہے. جماعت کی فضیلت نہیں ملی، جماعت کا ثواب نہیں ملا، لیکن نماز ہو جائے گی. اس کے ذمہ نماز باقی نہیں رہی. 5 نمازوں کے لیے بس آذان ہونا، یہ اطلاع دینا ہے کہ مسلمانوں نماز کا وقت داخل ہو گیا، نماز پڑھو. مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھو، زیادہ ثواب ملے گا. جو نہیں آ سکا گھر میں پڑھ لے، دکان پہ پڑھ لے، راستے میں کہیں سفر میں ہے جہاں ہے پڑھ لے، کوئی بات نہیں. لیکن جمعے والے دن پابندی ہے کہ جب آذان جمعہ ہو جائے تو پھر تم سب نے آنا ہے مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے. یہ پابندی ہے صرف ہفتے میں ایک مرتبہ. اور حدیث میں آتا ہے اس نماز جمعہ کی فضیلت، نماز جمعہ کی خصوصیت باقیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے نظام کو دن اور رات میں تقسیم کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں میں جمعے کو افضل بنایا ہے. سید الایام یوم الجمعہ، فرمایا تمام دنوں کا جو سردار ہے جمعے والا دن. اللہ نے اس کی فضیلت بتائی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی خلق آدم، آدم علیہ السلام کی پیدائش اس جمعے والے دن میں ہوئی ہے. اور فی ادخل الجنہ، جمعے والے دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا تھا. اور فی اخرج منہا، اور اسی جمعے والے دن کو جنت سے باہر لایا گیا تھا. اور فی انزل، اور اسی جمعے والے دن ان کو آسمان سے زمین پہ اتارا گیا تھا. اور میں ولا تقوم الساعة الا یوم الجمعہ، قیامت بھی جو قائم ہوگی تو جمعے والے دن ہوگی. اور حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے اندر اللہ نے ایک ساعت رکھی ہے، ایک گھڑی رکھی ہے کہ اس گھڑی میں اگر کوئی بندہ اللہ کے ہاں دعا کرتے ہوئے متفق ہو جائے اس گھڑی میں، تو وہ دعا اس کے اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے. اور یہ گھڑی متعین ٹائم نہیں ہے کہ کس وقت ہے. جس طرح لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت، لیکن رات متعین ہے یہ کون سی رات ہے، تاکہ لوگ خود تلاش میں، طلب میں، جستجو میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مصروف کر دیں. ایسے ہی جمعے والے دن بعض رات نے فرمایا کہ صبح سے لے کر شام تک پورے دن میں کوئی ایک گھڑی ہوتی ہے. بعض نے فرمایا کہ یہ جمعے والے دن امام صاحب کے ممبر پر آنے سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک اس درمیان میں کوئی ایک گھڑی ہے. بعضوں نے کہا نہیں، یہ جمعے والے دن عصر کے بعد مغرب تک، یہ اس وقت میں کوئی ایک ساتھ ایک گھڑی گزرتی ہے اور ہر جمعے کو گزرتی ہے. یہ نہیں کہ ایک جمعہ، ہر جمعے کو گزرتی ہے. تو میں اس گھڑی میں آدمی اس وقت اللہ سے دعا مانگتے ہوئے پایا جائے، وہ دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جمعے کے دن کو عبادت کے طور پہ اجتماعی طور پر پہلے یہود کو دیا، تو ساتھ اختیار دیا کہ تمہاری مرضی، جمعے والا دن اپنے لیے رکھ لو یا ہفتے کا رکھ لو. تو یہود نے کہا نہیں، ہمیں ہفتہ ٹھیک ہے، ان کو ہفتہ مل گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دن جمعے کا نصارہ کو دیا، عیسائیوں کو، لیکن ساتھ اختیار دیا کہ جمعہ رکھو یا اتوار رکھو. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اتوار رکھیں گے. انہوں نے اپنے کے لیے کیا چن لیا؟
مؤخر کر کے امت محمدیہ کو دے دیا. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس جمعے کو یہود پر بھی پیش کیا لیکن ان کے مقدر میں نہ نکلا، نصارہ پر پیش کیا لیکن ان کا انتخاب نہ ہوا. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ یہ اللہ نے دن رکھا کس کے لیے؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. دنیا میں ہفتہ وار جو تعطیل ہے تمام لوگ اپنے کسی نہ کسی اعتبار سے کرتے ہیں. تو مذاہب کے اعتبار سے اتوار کی تعطیل یہ عیسائیوں کی ہے. یہود کے ہفتے کی تعطیل ہوتی ہے. آج بھی چھوٹی سی ریاست ہمارے ایک ڈسٹرکٹ کے برابر نہیں ہے، وہ اس کی جو ریاست ہے وہ ہمارے ایک ڈسٹرکٹ کے برابر نہیں ہے، لیکن وہ آج بھی ہفتہ وار اپنی تعطیل کو ہفتے کو کرتا ہے، اتوار کو نہیں کرتا. ہم چونکہ ذہنی اعتبار سے غلام قوم ہیں، معاشی اعتبار سے ان کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، ان مسائل کی الجھن میں ہم اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ ہماری جمعہ کی چھٹی بھی ختم کر دی گئی تھی. ورنہ جب 73 کا آئین بنا تھا، اس 73 کے آئین میں اس سے پہلے بھی اتوار کو چھٹی ہوا کرتی تھی پاکستان میں. جب 73 کا آئین بنا تو مذہبی اعتبار سے جب دنیا میں تعطیل ہے تو ہماری تعطیل مقرر ہوئی تھی جمعہ والی. تو ہم نے جب شعور کی آنکھیں کھولی تو اتوار سے ہم تبدیل ہو گئے تھے کس میں؟ جمعے میں. اور یہ چلتا رہا 1990 غالباً 90 تک 93 تک. جب یہ نواز شریف آیا تو اس نے آ کر وہ چھٹی ختم کر دی جمعے کی اور بولا کہ اس طرح ہم عالمی منڈیوں سے پتہ نہیں 3 دن بند رہتے ہیں، لہذا عالمی منڈیوں میں ہم قریب ترین ہماری تجارت چلے، ملک کی مفاد ہو، اس لیے ملک کی مفاد میں جمعے کی چھٹی ختم کر دی گئی. تو دوبارہ کس کی شروع ہو گئی؟ تو ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ نے منڈیوں کے اعتبار سے کوئی چھٹی کرنی ہے تو پوری دنیا اکبر بیٹھ کر فیصلہ کرے کہ ایک دن سب کی چھٹی ہوگی، تو کوئی اتوار کی کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ اتوار ان کا مذہبی دن ہے. تو مغربی اعتبار سے یورپ اور جتنے مغربی ممالک ہیں وہ اکثر عیسائی ممالک ہیں، انہوں نے اپنے مذہبی چھٹی کو پوری دنیا پر غالب کر دیا ہے. ہم ان کے مسائل میں الجھ کر اپنا سب کچھ کھو بیٹھے ہیں. اگر چھٹی کرنی ہے مذہبی اعتبار سے تو پھر ہماری جمعے کو بنتی ہے، اتوار کو نہیں بنتی. لیکن دنیا ساری جکڑی ہوئی ہے اس میں. تو جمعے کی اہم ترین فضیلت اللہ نے جمعہ یہود کو دیا تھا لیکن نہیں دیا انہوں نے. اللہ نے جمعہ نصارہ کو دیا تھا لیکن انہوں نے نہیں لیا. اللہ نے جمعہ مؤخر کر کے رکھ دیا امت محمدیہ کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے 13 سال تک تو کوئی جمعہ ادا نہیں ہوا. 13 سال مکے میں کوئی جمعہ نہیں پڑھا گیا. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو جمعے کی فرضی تو حکم تھا. تو آپ مدینہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے قباء کے اندر آپ نے قیام فرمایا ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے 14 دن 15 دن قیام ہوا، بعض روایات میں آتا ہے 17 دن آپ کا قیام ہوا. 2 جمعے اس دوران وہاں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن وہاں آپ نے جمعہ نہیں پڑھا. قباء اس وقت تو قباء مدینہ شہر کا ایک حصہ بن گیا ہے، اتنا وہ آگے مدینہ میں وسعت ہو گئی ہے. اس وقت قباء اور مدینہ شہر کے درمیان کوئی آبادی نہیں تھی. تو قباء ایک قصبہ تھا، ایک قریہ تھا، اور شہر سے ہی 3 میل کے فاصلے پر ہے، کوئی زیادہ بھی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جمعہ نہیں پڑھا. لیکن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے آگے مدینہ شہر کی طرف منتقل ہوئے، اللہ کی شان میں جمعہ والا دن تھا. کون سا دن تھا؟ جمعہ والا دن تھا. بنو سالم کے محلے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو جمعے کا وقت تھا. آپ نے اس جگہ نماز جمعہ ادا کی. یہ پہلے دن اس جگہ یادگار کے طور پہ آج بھی مسجد بنی ہوئی ہے اور اس مسجد کا نام بھی مسجد جمعہ ہے. جب آپ زیارات کے لیے وہ لے جاتے ہیں تو اکثر وہاں لوگ تو نہیں ہیں زیارات والے گاڑیوں والے، لیکن ساتھ وہ گزرتے ہوئے بتاتے ہیں آدھا مسجد جمعہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول جمعہ فی هذه المقام.
کہ یہ مسجد جمعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول جمعہ اس جگہ ادا کیا تھا. تو یہ مسجد جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے شہر میں، جمعے والا دن تھا تو پہلا ہی جمعہ آپ نے وہاں پڑھا. علماء نے اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ نماز جمعہ جو ہے یہ عام 5 نمازوں کی طرح نہیں ہے کہ جہاں مرضی پڑھ لیں، جنگل میں پڑھ لیں، دیہات میں پڑھ لیں، جہاں آپ کی مرضی آئے پڑھ لیں. نہیں، فرمایا یہ شہر میں ہے نماز جمعہ، شہر میں ہے یا قریہ کبیرہ جہاں شہر کے معمولات، مشغولیات، تجارت والی وہاں موجود ہو، وہاں نماز جمعہ ادا ہوتی ہے. اور قریہ کبیرہ کی جو غالب آبادی اکثر فتاووں میں لکھی ہے وہ تقریباً 4000، 4500، 5000 کے لگ بھگ بالغ آبادی ہو، اور ضروریات زندگی جو شہر والی ہیں وہاں میسر ہو، کوئی دکانات ہو، کوئی تجارت کا سلسلہ چل رہا ہو. کیونکہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو جب آذان ہو جائے نماز کے لیے جمعے والے دن تو فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز جمعہ کی طرف، خطبہ جمعہ کی طرف دوڑتے آؤ. وذروا البیع، اور اپنی بیع کو چھوڑ دو. تو بیع چھوڑنے سے مراد تجارت ہے. تو تجارت جو ہے وہ شہر میں ہوتی ہے یا قریہ کبیرہ، وہاں کوئی مارکیٹ، کوئی دکانیں، کوئی تجارت کا سسٹم وہاں موجود ہے، تو اس کی آبادی بھی ابھی بتا دی ہے یہ چیزیں ہوں تو پھر وہاں پر نماز جمعہ ہوگی. ہر جگہ نماز جمعہ بھی ادا نہیں ہوگی. تو قرآن کریم نے یہاں جمعے کے متعلق یہ حکم دیا فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اور یہ بات سمجھنی ہے، بس آخری بات کا وقت بھی ہو گیا. یہ امر ہے جمعے کی آذان کا. باقی میں نے بتایا 5 آذانیں ہوتی ہیں 5 نمازوں کی، لیکن وہاں یہ حکم نہیں ہوتا دوڑ کے مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھو، گھر میں پڑھو تو نماز نہیں ہوگی. وہاں یہ حکم نہیں ہوتا. وہاں آذان ہوتی ہے صرف اطلاع ہوتی ہے مسلمانوں کو کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا، نماز پڑھنا شروع کرو. مسجد میں آ کر پڑھو گے زیادہ فضیلت ہوگی، جماعت کا اہتمام ہوگا زیادہ فضیلت ہوگی. لیکن نماز کا وقت داخل ہو گیا، سب لوگ پڑھو، مرد پڑھو، عورتیں پڑھو. لیکن جمعے والے دن کی آذان کا حکم اللہ نے دیا کہ جب آذان جمعہ ہو جائے تو فسعوا، دوڑ کے آؤ الی ذکر اللہ. تو دوڑ کے آنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کبڈی کی طرح دوڑو، مراد یہ ہے کہ پوری اہتمام کے ساتھ جمعے کی تیاری کرتے ہوئے اپنے تمام معمولات کو ترک کر کے آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف آ جائے آذان جمعہ سننے کے ساتھ ہی. یہ اللہ کا حکم ہے. علماء نے لکھا ہے یہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، لہذا واجب ہے بندے کے ذمہ، فرض ہے بندے کے ذمہ جو ہی آزاد ہو یہ کاروبار بند کر کے آ جائے. اچھا اب اللہ کے امر کے خلاف کرے گا، اللہ کے امر کے خلاف کرے گا تو علماء اور فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ کاروبار حرام ہو جائے گا. اب صبح سے لے کر آذان جمعہ جو کاروبار کر رہا تھا وہ حلال تھا، آذان جمعہ ہوئی اب اس نے کاروبار آگے جاری رکھا، 1 گاہک سے کیا یا 10 گاہک سے کیا، وہ سارا نفع حرام ہو گیا، وہ سارا کاروبار حرام ہو گیا. فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اللہ کہتے ہیں ذالکم خیر لکم، یہ حکم جو ہم نے تم کو بتایا بازار نقصان ہے، گاہک چھوڑنا ہے، پیسے چھوڑنے، دکان بند ہونی ہے، بازار گھاٹا نظر آتا ہے، لیکن فرمایا نہیں، حقیقت میں اس کو چھوڑ کر اللہ کا حکم آ کر پورا کرنا، نماز جمعہ ادا کرنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کی حقیقت جانو. نماز جمعہ کی ادائیگی، اس کے احکام اور اس کے فضائل یہ اگلے حصے میں انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.